اللہ کا بڑا احسان ہے، جیسے کہ میں بار بار اس احسان مندی پر شکر ادا کرتا رہتا ہوں کہ اس نے مجھے بہت بڑے بڑے لوگوں کی زیارت اور ان کی شفقت سے فیضیاب ہونے کے مواقع عطا فرمائے، اور کم عمری ہی سے یہ صورتحال ہے۔ تو جس گھر میں آنکھیں کھولی وہاں ارد گرد بہت بڑے لوگ تھے جن کا اثر بعد میں محسوس ہوا۔ پھر جہاں بھی رہے وہاں سمجھیں کہ پڑوس میں، محلے میں یا اس گلی میں کوئی بڑا آدمی ہوتا تھا جو ہم پر مہربان ہو جاتا تھا۔ تو اندازاً کہوں تو میں نے 200 اللہ کے دوست دیکھے ہوں گے اندازاً، اور اس کے علاوہ دینی حوالے کے علاوہ میں نے ہر میدان کے بہت بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں۔ کسی سے کچھ حاصل بھی کیا ہے، کسی کی صرف زیارت کی ہے، مطلب ادب میں، فلسفے میں، لسانیات میں، سوشل سائنسز میں وغیرہ وغیرہ۔ تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے میں آب حیات میں اللہ نے مجھے پیدا کیا، لیکن ذوق حیات شاید اب تک نہ حاصل ہو سکا۔ مطلب صحبت بڑوں کی دی، ان سے شفقت کا مظاہرہ بھی کروایا، لیکن یہ کہ بہرحال وہ ہو سکتا ہے کہ اس کی تاثیر یہ ضرور ہوئی ہوگی کہ جتنا خراب ہونا تھا، جتنا پستی میں جانا تھا، اس میں کچھ رکاوٹ پیدا ہو گئی ہوگی انشاءاللہ ضرور۔ تو لیکن یہ کہ وہ پرواز کرتے ہوئے سب لوگ تھے، ان کی رفتار بہت تیز تھی، تو ان سے ہم پرواز ہونا بڑا مشکل کام تھا۔ چلو انہیں ان کی پرواز سے بلندی کا ایک تخیل اور بلندی کی ایک کشش ضرور پیدا ہو گئی۔ تو آج میرے رمضان ہے، رمضان میں اچھے لوگ اپنے محسن خصوصیت کے ساتھ یاد آتے ہیں یا یاد آنے چاہیے، کیونکہ ان سے اس مہینے میں کسی سے بھی آپ کی محبت اور احسان مندی کا جذبہ ابھرے گا تو وہ آپ کے لیے تو مفید ہوگا ہی، لیکن ان صاحب کے لیے بھی ایک تحفہ، ناچیز سا تحفہ ہوگا اور وہ ایسا تحفہ ہوگا جو ہماری طرف سے تو ناچیز ہے، لیکن اس کو اللہ تبارک و تعالی بڑا بنا دے گا۔ تو اس مہینے میں ہر ہماری طرف سے کیا جانے والا کسی بھی اچھے شخص کا تذکرہ وہ ہمارے تذکرے کی سطح تک اس کے پاس نہیں پہنچے گا، بلکہ وہ اللہ کا مذکور بننے کا ایک نیا فیز جو ہے وہ خود کو اس سے گزرتے ہوئے دیکھے گا انشاءاللہ۔ تو جیسے لوگوں کی قسمیں ہوتی ہیں، بڑائیوں کی انواع ہوتی ہیں، یعنی روحانی، دینی، اخلاقی، ان بڑائیوں کی بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں، لیکن ان سب کیٹیگریز کا احاطہ کر لینے والا ایک وصف جو ہے وہ ہے بے نفسی، سیلف لیسنس، اپنے آپ کو واقعتاً کچھ نہ سمجھنا۔ تو یہ اس پہلو سے الحمدللہ بے نفسی کے بہت اعلیٰ نمونے دیکھے ہیں، لیکن اگر یہ وصف جیسے ذہن میں بے نفسی کا لفظ اچانک آ جائے، میرے ایسا بارہا ہوا ہے کہ ذہن میں بے نفسی کا لفظ آ گیا، تو اس لفظ کے ساتھ ہی ایک شکل بھی آتی ہے،
آج ان کا میں ذکر کروں گا جو شاید پہلے کبھی نہیں کیا۔ یہ صاحب تھے ماسٹر انصاری صاحب۔ یہ میں میٹرک میں پڑھتا تھا گورنمنٹ ہائی اسکول جیل روڈ میں 67 میں، تو یہ وہاں انگریزی پڑھاتے تھے، اور ان کا بیٹا تھا تاج، اللہ کرے کہ وہ میری گفتگو سن لے اور رابطہ کرے۔ وہ تاج جو ہے وہ میرا کلاس فیلو ہم عمر، ان کا صاحبزادہ اور غالباً اکیلا بیٹا۔ تو یہ کلاس میں حلیہ ان کا یہ تھا کہ بش کوٹ اور ڈھیلی ڈھالی پتلون پہنے رہتے تھے، سر پہ ٹوپی نہیں رکھتے تھے، اور سر کے بال بہت خوبصورت اور گھنے، جیسے یونانیوں کے جو اساطیری کردار ہیں نا، وہ لمبے بال بالکل سیدھے یوں کر کے، اور اس سے زیادہ گھنی داڑھی، اور گفتگو میں ایک اتنی زیادہ نرمی اور ملائمت اور حلاوت تھی کہ نئے آدمی کو یہ لگتا تھا کہ جیسے یہ ہکلا رہے ہیں۔ ہکلاتے نہیں تھے لیکن وہ عجیب طرح سے لفظ ادا کرتے تھے، اور ان کے لہجے کی ملائمت اور ان کے اندر کی حیاداری وہ اس لفظ کو جیسے دبا لیتی تھی، تو رک رک کے بولتے تھے، اور بہترین ٹیچر تھے، یعنی انگریزی زبان پڑھاتے تھے اور لٹریچر وغیرہ جو بھی میٹرک میں کورس تھا، تو اس میں اپنے سبجیکٹ میں بہت ماہر تھے، اور کبھی کسی سے ذرہ برابر اونچی آواز کر کے بات کرتے ہم نے نہیں دیکھا انہیں، یعنی کہ ظاہر اسٹوڈنٹس ہیں، اور اس زمانے میں مار پیٹ کا بھی رواج تھا، وہ اساتذہ سزا دیتے تھے۔ تو انصاری صاحب، اور انگریزی ایک ایسا مضمون ہے جس میں کم ہی لوگ لڑکے مناسبت محسوس کرتے ہیں، تو اس میں پیچھے رہ جانے والے زیادہ ہوتے ہیں، استاد کو غصہ دلانے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ نالائقی میں بڑھے ہوئے لڑکے انگریزی میں اور حساب 2 مضامین ایسے ہیں جس میں زیادہ ہوتے ہیں، اور دلچسپی لینے والے، لیاقت رکھنے والے طلباء کم ہوتے ہیں۔ تو جیسے ہمارے ایک دوسرے انگریزی کے استاد تھے 8ویں میں، مظہر عرفانی صاحب، وہ ان کا کبھی ذکر کروں گا، تو وہ جو الیکٹرک کیبل وغیرہ ہوتی اس سے مارتے تھے، اور ہر وقت غصے میں رہتے تھے کیونکہ سب نالائقوں کی ایک فوج تھی۔ تو لیکن یہ وہی انگریزی پڑھاتے تھے، اسی طرح کے قریب حلیے کے تھے، لیکن ہمیشہ ایسا لگتا تھا کہ ہم لوگ ان کی بات سن کے خود کو اندر سے دھلتا ہوا محسوس کرتے تھے، اور بخدا مطلب یہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ انصاری صاحب کے پیریڈ میں لڑکے مؤدب نہ ہوتے ہوں، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اور دوسرے یہ کہ اندر سے آپ کو جیسے اجالا جا رہا ہے، تو وہ جو اندر اجالا پھیلنے کا سما تھا، وہ جیسے دکھائی دیتا تھا اپنے اندر، وہ انصاری صاحب کی ہر کلاس میں ہوتا تھا، اور اس تجربے کو ہم لوگ آپس میں اس پہ گفتگو بھی کرتے تھے کہ یہ کیا ہو جاتا ہے، اور یہ غلطی پر ڈانٹنا تو کجا، اس سے آنکھ نہیں ملاتے تھے، مطلب وہ کاپی پہ نمبر اس کے کم ہیں، فیل ہو گیا، تو اس کو بہت آپ جناب کر کے بلاتے تھے اور اس طرح دیتے تھے اس کی کاپی اسے واپس، اور جو کامیاب ہو جاتا تھا اس کو تھپکی دینا یا ہاں اور پڑھو، اس طرح کوئی شاباش والا کلمہ کہتے تھے۔ تو یہ انصاری صاحب
مطلب آپ یوں سمجھیں کہ حیا، بے نفسی، شفقت اور احساس ذمہ داری انتہائی پنکچوئل تھے۔ احساس ذمہ داری اور کسی اپنے احوال سے مناسبت رکھنے والے ہر فعل، ہر قول سے مکمل طور پر گریزاں۔ مطلب وہ ایسے آدمی تھے کہ لگتا تھا کہ یہ ہر وقت اپنے گرد بہت ہی بھاری پردہ تانے رہتے ہیں کہ کوئی میرے اندر کے نور کو نہ دیکھ لے، کوئی میری بڑائیوں کو نہ دیکھ لے۔ تو اس معاملے میں انتہائی حساس، مطلب کبھی انہوں نے کوئی مذہبی بات نہیں کی، اور تہجد گزار اور اشراق گزار تھے، اور صوفی تھے، مطلب کہیں پیر صاحب کے مرید تھے۔ کبھی کوئی مذہبی بات نہیں کی، یہی کہ وہ ملٹن کا یہ کینٹو اور فلاں اور یہ ٹینس اور وہ ٹینس، صرف یہی باتیں ہوتی تھیں۔ تو لیکن ان کی بالکل مذہبی باتیں نہ ہونے والے، مطلب مذہبیت کا ایکسپریشن ان کے لفظوں اور ان کے حلیے سے نہ ہونے کے باوجود، اور کبھی نہ ہونے کے باوجود، جتنی روحانیت میں نے وہاں محسوس کی، جو بعد میں اس احساس کی سمجھ آئی ہے، اتنی روحانیت میں نے مطاف میں نہیں محسوس کی جو انصاری صاحب سے ہوتی تھی۔ پھر ان کا لڑکا بھی انہی کی طرح بھولا تھا اور بہت اچھا تھا، نیک تھا، اپنے والد کا انتہائی فرما بردار اور سعادت مند بیٹا تھا، اور وہ بھی اسی طرح کرتا تھا۔ تو اس نے ہمیں بتایا کہ انصاری صاحب گھر پہنچ کے کوئی بات پوچھیں نا سبق کے متعلق تو کبھی نہیں بتاتے تھے، کہتے تھے یہ خیانت ہے۔ مطلب وہ جیسے وہ ماہانہ ٹیسٹ وغیرہ ہوتے تھے نا کچھ، تو وہ ظاہر والد صاحب سے پوچھ لیتا ہوگا کہ اس سوال کا جواب سمجھ میں نہیں آ رہا، تو بالکل ادھر منہ کر لیتے تھے، کہتے تھے نہیں یہ خیانت، بلکہ کسی بھی طرح کی کوئی مدد نہیں دیتے تھے بطور ٹیچر کے، کوئی نہیں، کبھی نہیں۔ تو کہتے تھے یہ عجیب بات ہے، تو یہ اس سے کہا کرتے تھے کہ یہ خیانت ہے کہ تمہیں میں بتا دوں اور دوسروں کو میں نے نہیں بتایا۔ تو خیر، تو اس طرح مطلب یوں کہ اس مذہبی کلام سے مکمل اجتناب کے باوجود انہیں دیکھنا گویا کسی بہت مقدس اور پرکشش اور تزکیہ نفس کی تاثیر رکھنے والی چیز کو دیکھنا تھا۔ تو مطلب میں کئی تشبیہیں اس وقت مجھے سوچتی تھیں کہ مجھے شاعری بہت دلچسپی بھی تھی، تو وہ مطلب یہ کہ جیسے یہ غیبی چاند ہیں، کہ یہ ماہ نیلمی ہیں جو غیب سے طلوع ہوئے ہیں۔ میں نے ایک جگہ لکھا بھی ہے کسی نظم میں، وہ انصاری صاحب کے بارے میں اس وقت آیا تھا میرے ذہن میں، اور پھر ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کو ریشم کے، مطلب یوں آپ سمجھیں کہ کچا ریشم آپ پہ برس رہا ہے۔ جب انصاری صاحب ہوا کرتے تھے سامنے، تو یہ ان کی وہ خصوصیات یا ان کے وہ چند فضائل ہیں جو ہم اپنے لڑکپن میں سال بھر کی نسبت اور تعلق کے بعد سمجھے تھے اسی وقت، لیکن یہ اس کی تکمیل ایک عجیب طریقے سے ہوئی، یعنی ان کا واقعی اظہار ایک عجیب طرح سے ہوا، اور مجھے وہ لگتا ہے کہ وہ اللہ کو میری کوئی بہتری مقصود تھی
ورنہ بس ایک ہم لوگ میٹرک سے نکل گئے تو بس کوئی تعلق نہیں رہا، ہمیں تو ان کا گھر بھی نہیں معلوم تھا۔ تو کوئی 20-25 برس بعد میں نوشہرہ میں ہوتا تھا فرنٹیئر میں، تو سالانہ کراچی جاتا تھا بچوں کو لینے یا چھوڑنے۔ تو وہاں کچھ لوگ تھے جو ہمارے ہم مشرب تھے، کچھ ذکر وغیرہ کرتے تھے۔ تو ایک سید صاحب تھے، مرحوم ہو گئے، وہ سلیم احمد کے بہت قریبی دوست تھے۔ تو سید صاحب میرے وہاں پہنچنے پر ایک مجلس ذکر ضرور رکھتے تھے۔ وہ ظاہر ہم مہمان ہوتے تو ہماری صدارت ہوتی تھی، جیسے ہم ہی سے کوئی مرکز بن جاتے تھے، تو اور وہ بڑی پرتکلف ہوتی تھی، اس میں وہ دعوت وغیرہ کا اہتمام اور یہ اور وہ۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا، تو وہاں میں نے انصاری صاحب کو دیکھ لیا، اور 20 برس میں ان کے چہرے میں کوئی تغیر نہیں آیا تھا، سوائے یہ کہ داڑھی تھوڑی سی سفید ہو گئی تھی، لیکن ویسی ہی گھنی داڑھی، ویسا ہی حلیہ پتلون اور بش کوٹ، اور ویسے ہی کڑھے ہوئے پیچھے کی طرف کیے ہوئے، جو پرانے شرفا کا انداز تھا، وہ کیے ہوئے لمبے لمبے بال۔ میں فوراً پہچان گیا، وہ ظاہر ہے مجھے نہیں پہچانے، میں داڑھی وغیرہ ہو گئی تھی۔ میں ان سے جا کے ایسے ملا، دست بوسی کی، گلے لگنے کی کوشش کی، تو وہ سید صاحب نے کہا کہ یہ ہے وہ جو آج ذکر کروائے گا۔ تو وہ ایک دم میرے ہاتھ چومنے لگے سن کے، میں گھبرا گیا۔ پھر میں نے کہا انصاری صاحب میں وہ ہوں، آپ کا شاگرد ہوں، ناچیز شاگرد، اور تاج کا دوست ہوں۔ وہ ظاہر ہے انہیں یاد آ گیا، استاد اپنے شاگردوں کو نہیں بھولتے۔ تو یاد آ گیا، کہنے ارے میاں وہ سب چھوڑو، نہیں حضرت وہ چھوڑیے، حضور وہ چھوڑیے، آپ مجھے محروم نہ کیجئے یہ سب باتیں کر کے۔ اب میرے تو حواس ہی باختہ ہو گئے۔ مطلب آپ سوچیں کہ ایک آدمی جس کے بارے میں ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ فرشتوں جتنی ملکوتیت ان میں تھی جو ہم محسوس کرتے تھے اس وقت، اور اتنا ہمارے دماغ میں ان کی پاکیزگی کا ایک وہ تصور تھا، تو اب ہم سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت یہ مجھے محروم کرنے کے لیے نہ کیجیے یہ سب باتیں، اور میں خراب نہ ہو جاؤں یہ سب سن کے۔ تو سید صاحب نے میرا ہاتھ پکڑ کے، سید صاحب ان کے بہت دوست تھے، مجھے کہا آئیے آئیے، انہوں نے بات ٹال دی۔ اس کے بعد جب مجلس ختم ہوئی، وہ ایک توجہ وغیرہ کی، ذکر خفی کی مجلس ہوتی، تو مجلس کے بعد آ کے میرے گھٹنے پہ سر رکھ دیا اور رونے لگے۔ اب میں نے کہا یا اللہ کتنا ذلیل ہونا ہے، مطلب کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا میری۔ وہ گھٹنے پہ رکھ کے سر اور رونے لگے، اور سب لوگوں کے سامنے، کوئی 50 آدمیوں کے سامنے۔ میں کچھ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے کہا انصاری صاحب مجھے اتنا گناہ گار نہ کیجیے کہ میں اپنی بخشش سے مایوس ہو جاؤں۔ یہ فقرہ مجھے لفظ بلفظ یاد ہے، کیونکہ بہت گھبراہٹ میں کہا تھا کہ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ وہ کہنے نہیں یہی باتیں تو ہیں، آج میں تمہارا یعنی انہوں نے تو آپ جناب کہا تھا، تو آج میں تمہارا مرید ہوں، اور بس تم مجھے قبول کر لو۔ اب وہ سید صاحب جانتے تو وہ پیچھے سے مجھ سے کہتے رہے کہ ہاں بس کچھ بولو نہیں۔ اب زندگی میں مجھے ایسی اپنی کم اوقاتی اور اتنی بڑی آزمائش کا کبھی کوئی تجربہ نہیں ہے، نہ پہلے نہ بعد میں۔ تو اب میں نے کہا بس ٹھیک ہے۔ پھر وہ جب میرے ساتھ جہاں سسرال میں رہتا تھا وہاں روز آنے لگے،
مغرب کے وقت آتے اور عشاء کے گھنٹے 2 گھنٹے بعد جاتے واپس روز. اور میری حالت یہ کہ یا اللہ ان کو کوئی کام پڑ جائے یہ میرا ان کا سامنا نہ ہوا کرے، کیونکہ وہ ہلنے ہی نہیں دیتے تھے، بالکل ٹھیٹھ پیری مریدی والے آداب بجا لاتے. تو وہ ایک جعلی پیر تھا جو عامل وغیرہ تھا، تو اس کا بھی سید صاحب سے کوئی تعلق تھا. تو وہ انصاری صاحب بھی ان صاحب کے پاس جاتے تھے، تو یہ مجھے بھی لے گئے وہاں. تو میں نے باہر نکل کہا کہ یہاں نہ آیا کریں، مطلب یہ مناسب جگہ نہیں ہے. تو ان صاحب نے دوسرے دن دعوت کی تھی میری بھی سب کی. وہ انصاری صاحب کو اپنا مرید سمجھتے تھے، تو انصاری صاحب بیچارے بھول پن میں اور ڈر کی وجہ سے انہوں نے اپنے طور پہ وہاں جانے کا ارادہ کر لیا. سید صاحب میں نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا. تو رات کو 1:30 بجے اس دن انصاری صاحب سید صاحب کو لیے ہوئے ہمارے گھر پہنچے اور کہنے اتنا تصرف. میں نے کہا کیا؟ اب میں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ کہنے میں ہل نہیں پایا اپنے گھر سے، اور مجھے جیسے کسی نے پکڑ لیا. میں وہاں جانے ڈر کے مارے جانا چاہتا تھا، لیکن تم نے ایسا کوئی فرشتہ مسلط کر دیا کہ اس نے مجھے جانے ہی نہیں دیا، ہلنے ہی نہیں دیا. اب میرے فرشتوں کو خبر نہیں کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں. کہنے بھائی اب یہ تصرف تو آج پہلی مرتبہ دیکھا ہے. عجیب عجیب باتیں کرنے. اور سید صاحب بھی یوں ہاں میں بھی نہیں جا سکا. اب یہ وہ آخری جیسے حد ہو گئی تھی، جس کے بعد میں نے سمجھا کہ اب اگر ریئیکٹ نہ کیا تو میں تباہ ہو جاؤں گا، ہلاک ہو جاؤں گا. ایسا احساس ہوا. میں نے کہا کہ انصاری صاحب سر کہہ کے کہا کہ سر میں اب معذرت چاہتا ہوں، میں اب تھوڑی سی بے تکلفی سے ایک سخت بات کہنا چاہتا ہوں. تو وہ یوں جیسے کراچی میں ایک رواج ہے نا، یوں سنتے ہیں. اب یہ سب سڑک پہ ہو رہا ہے. کہنے ارشاد ارشاد. میں نے کہا خدا کے لیے آپ مجھ پہ رحم فرمائیے. آپ کے مراتب تو بلند ہوتے جائیں گے اور میں پاتال میں گرتا جاؤں گا. تو آپ اپنے شاگرد کے حق میں جو ہے وہ آزمائش نہ بنے. اور یہ کہہ کے میں نے ان کے پاؤں پکڑ لیے جھک کر، مطلب بالکل جیسے گھٹنے سڑک پہ لگا کے پاؤں پکڑ لیا. تو وہ سمجھ گئے کہ یہ معاملہ اب سیریس ہو گیا ہے. تو اس کے بعد دوسرے دن وہ آئے اور ذرا سا بدلی ہوئی صورت کیفیت میں. وہ کہنے مرید تو میں تمہارا ہی ہوں. اب تم کہنے لگے مرید تو میں تمہارا ہی ہوں، اظہار مریدانہ نہیں کروں گا، یہ بات ہے. اس کے بعد وہ چلے گئے. پھر مجھے اگلے دن واپس آنا تھا، تو بعد میں کچھ مہینے بعد پتہ چلا کہ انتقال ہو گیا. تو یہ وہ صاحب، یہ اپنے حوالے سے سب بتایا، یہ چشم دید ہی ہوا نا، مطلب تجربہ ہوا ہے. تو یوں سمجھیں کہ اگر ہمالیہ کسی ذرے کو اپنے سے بڑا مان لے تو یہ اس بات سے کم حیران کن واقعہ ہوگا جو انہوں نے میرے ساتھ روا رکھا. تو مطلب انہیں کچھ بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا چیز ہیں. وہ اپنے آپ کو انتہائی سادہ معنوں میں بس ایسے سمجھتے تھے کہ میری بخشش شفاعت ہو جائے گی. اور ان کے لاشعور میں بھی کہیں نہیں تھا
کہ اللہ نے انہیں بعض بے مثل بڑائیاں عطا فرمائی ہیں. ان بے مثل بڑائیوں کا میں نے جیسے خلاصہ عرض کیا کہ بے نفسی ان میں مجسم تھی، سوتے جاگتے مجسم تھی، بیوی بچوں میں مجسم تھی. ان کا بیٹا مجھے گھر کی باتیں بتاتا تھا. اور پھر بے نفسی کا جو پاک شجر ہے، اس کے جتنے بھی پھل ہیں وہ سب انہیں نصیب تھے. بے نفس آدمی کے کردار میں کیا کیا کمالات پیدا ہو جاتے ہیں. یعنی جس کی بے نفسی کو اللہ نے اپنے لیے خالص بے نفسی کے طور پہ قبول فرمایا، اور اس کو پھر اس بے نفسی کی بہترین جو پروڈکشن ہے اس کو اسی زندگی میں پیدا کر کے دکھا دیا. تو وہ تھے، نہ ان جیسا کوئی حیادار، نہ ان جیسا کوئی دنیا سے بالکل بے پرواہ، نہ ان جیسا کوئی خود کو کچھ نہ سمجھنے والا. یعنی یوں کہہ سکتے ہیں، میں آج بالکل ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ میں نے مختلف بڑی صفات میں، یا یوں کہہ لیں کہ بے نفسی ہی میں نے کچھ لوگ ان کے قریب تو دیکھے ہیں، لیکن کسی بھی وصف میں ان سے بڑھ کر کوئی شخصیت میں نے نہیں دیکھی. تو یہ تھے وہ انصاری صاحب جو ساری عمر مزاروں پہ مختلف پیروں کے یہاں گھومتے پھرتے رہتے تھے اور اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے. کوئی کچھ کہہ دیتا تھا، کوئی جیسے کوئی ہاتھ سے دیا ایسی بے وقوف بدتمیز آدمی کوئی کہہ دیتا تھا کہ آپ تو یہ ہیں، مطلب کوئی بری چیز ان سے منسوب کرتا تھا تو ڈر کے رونے لگتے تھے. یہ سید صاحب نے مجھے بتایا جو ان کے قریبی دوست تھے، کہ ان سے اگر کوئی کہے کہ آپ تو بہت غافل آدمی ہیں، تو وہ آدمی جس کا ایک سانس بھی غفلت میں نہیں گزرتا تھا وہ رونے لگتا تھا کہ ارے یہ تو بڑا، اب کیا علاج کروں. یعنی اس بے وقوف سے یہ پوچھتے تھے کہ میں اس کا علاج کیا کروں جو سگریٹ کا کش لگاتے ہوئے ان سے کہہ رہا ہے کہ آپ تو بہت غافل آدمی. تو مطلب میری سمجھ تو یہی ہے کہ اگر میں کسی کو، اپنی اولاد کو، اپنے دوستوں کو، یا کسی کو بھی جس سے مجھے محبت ہو، کسی بزرگ کو بھی، جو سب سے بڑی دعا میں دے سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تمہیں انصاری صاحب جیسا بنا دے. اور اس وقت موجود سارے علماء، صوفیہ، مشائخ، اگر ان میں لوگ جو صحیح ہیں، جو حق پر ہیں، ان کو وہ اس وقت حق پر ہیں جب وہ ہمیں اکسا دیں کہ ہم انہیں یہ دعا دیں. کہ اس وقت کوئی شخص ایسا میں نے نہیں دیکھا اور انشاءاللہ نہیں ہوگا جس کے لیے یہ دعا ایک بہت بڑی سعادت اور ضرورت نہ ہو. ہر شخص اس وقت لگتا ہے روح عرش پہ اس بات کا محتاج ہے کہ اس کی حقانیت، اس کی للہیت اور اخلاص وغیرہ کا اسے کوئی بڑا صلہ اس زندگی میں مل جائے. تو وہ صلہ میری نظر میں یہ ہے کہ اللہ اسے انصاری صاحب جیسا کر دے. تو اللہ ہم سب کو ایک ایک ذرہ بھی نصیب فرما دے تو ہمارا کام ہو جائے گا. تو ایسے لوگ کوئی نہیں جانتا، ہر آدمی، دکاندار ان کو لڑتا رہتا تھا، سودا جو ماہانہ ہوتا تھا، کوئی دھوکہ دے دیتا تھا تو پریشان ہو جاتے تھے کہ میں کیسے ظاہر کروں کہ اس نے مجھے دھوکہ دیا. تو غرض مطلب آپ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشقانہ اتباع کے جو
فیوز و برکات اور مبارک نتائج تصور میں لا سکتے ہیں، وہ سب ان کے یہاں فنکشنل تھی۔ یہ جملہ میں ان کے سوا کسی کے لیے نہیں کہہ سکتا۔ تو اللہ ان کی قبر کو روشن رکھے، ٹھنڈا رکھے، اور اللہ اس تذکرے کو ہمارے لیے بہتری کا ذریعہ بنا دے۔ آمین۔